الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. اس سے پہلے کی آیتوں میں توحید ربوبیت سے متعلق یہ بات آئی تھی کہ اگر کفار و مشرکین سے آپ یہ سوال کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے، پوری کائنات کو کس نے بنایا ہے، تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے. یعنی خالق و مالک ہونے میں کسی کو کوئی اشکال نہیں ہے. البتہ اعتراض صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہے کہ عبادت صرف اللہ ہی کی کیوں کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شامل کیوں نہ کیا جائے، اس پر لوگوں کا اعتراض ہے. پھر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ داعی کی ذمہ داری ہوتی ہے بڑے اچھے انداز میں اپنے مدعو کو سمجھانا، مخاطب کو بڑے اچھے انداز میں سمجھانا دعوت دینے والے کی ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن سمجھانے بجھانے کے سارے طریقے استعمال کرنے کے باوجود اگر کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار نہ ہو بلکہ اس کے برخلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہو، تو ایسے لوگوں سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ تم پر حجت تمام ہو چکی ہے، اب تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، تم سمجھو اور تمہارا رب سمجھے. انی عامل فسوف تعلمون. تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں، عنقریب انجام کا پتہ چل جائے گا. اور اخیر میں یہ بات بھی آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو کتابی شکل میں بالکل مبنی بر حقیقت کے طور پر نازل فرما دیا ہے. تو جو آدمی قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو انسان قرآن کو ترک کر کے گمراہی کا راستہ اپناتا ہے اس کا وبال اسی کو ملنے والا ہے. آگے کی آیتوں میں نیند اور موت کا تذکرہ کر کے انسان کو غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ جو عام طور سے انسانوں کا نظریہ ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا کیوں کر ضروری ہے. تو صرف ایک اللہ کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو عام طور سے لوگ ناک بھوں چڑھانا شروع کرتے ہیں، دل میں کڑھن محسوس کرتے کہ ان سارے معبودان کو ترک کر کے چھوڑ کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا کیا معنی رکھتا ہے. اسی حقیقت کو آگے کی آیتوں میں سمجھایا گیا ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا. اللہ موت کے وقت میں انسان کی روح کو قبض کر لیتا ہے. والتی لم تمت فی منامہا. اور اس روح کو بھی قبض کر لیتا ہے جو نیند کی حالت میں مرتی نہیں ہے لیکن روح قبض ہو جاتی ہے. فیمسک التی قضی علیہ الموت. تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کی روح کو روک لیا جاتا ہے. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى. اور دوسری روح کو
ایک وقت متعینہ تک کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان کے اندر اللہ نے جان رکھی ہے جسے ہم روح سے تعبیر کرتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا، قرآن کہتا ہے یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، جان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا حکم ہے۔ اس روح کو انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، تو کہا اتنی بات مان لو کہ روح اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے کہا داخل ہو جاؤ تو وہ داخل ہو جاتی ہے، اللہ نے کہا انسان کے جسم سے نکل جاؤ تو نکل جاتی ہے۔ پھر نکلنے کے بعد دو صورت ہوتی ہے، یا تو روح کو اپنے پاس اللہ جمع کر لیتا ہے تو انسان پہ موت طاری ہو جاتی ہے، یا وقتی طور سے انسان کی روح کو رکھتا ہے اور پھر جب اس کی نیند پوری ہو جاتی پھر اس کو واپس کر دیتا ہے۔ اسی مناسبت سے نیند کو چھوٹی موت کہا گیا اور موت کو بڑی نیند سے تعبیر کیا گیا۔ دونوں صورت میں انسان کے اندر سے روح نکل جاتی ہے۔ مرنے کے بعد جو روح نکلتی ہے بظاہر اس کا جسم سے کوئی لینا دینا نہیں رہتا، روح نکلی انسان کا جسم بالکل ساکت اور خاموش ہو جاتا ہے، لیکن سونے کے وقت میں جو روح نکلتی ہے اس وقت میں انسان کی سانس چلتی رہتی ہے، بدن میں حرکت بھی رہتی ہے، الٹ پلٹ بھی ہے، لیکن اس کی روح نکلی ہوئی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان ادھر ادھر گھومتا پھرتا اور بہت ساری چیزوں کو خواب میں دیکھ لیتا ہے، وہ روح نکل کے گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ادھر ادھر ٹہلتی گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا چلا آیا۔ اسی کو اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب جانوں کو موت دینا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ قبض کرنا پورے طور سے اپنے اختیار میں لے لینا۔ روح نکل گئی، انسان کا جسم بے روح بالکل لاش بن جاتا ہے جس میں حص و حرکت نہیں ہوتی۔ والتی لم تمت فی منامہا، اور اس کی بھی روح قبض کر لی جاتی ہے جو اپنی نیند کی حالت میں مرتا نہیں ہے، نیند کی حالت میں مرتا نہیں ہے، لیکن وقتی طور سے اس کی روح قبض کر لی گئی، یعنی جسم سے نکال کے باہر کر دیا گیا، البتہ اس کا رشتہ کچھ جڑا ہوا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد دو صورت ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اللہ اس کی روح کو اپنے پاس جمع لے لیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں بہت سے لوگ سویا اور سویا ہی رہ گیا، سونے کے بعد اٹھتا نہیں ہے، کیوں؟ اس کی موت کا وقت وہی تھا کہ سونے کی حالت میں اس کی روح نکلے اور اس روح کو اللہ اپنے پاس جمع لے لے، واپس نہ کرے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، حالت نیند میں روح نکل گئی تھی، پھر ایک وقت متعینہ تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ روح کو جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہارٹ کا مریض ہوتا اسے اچانک جگانے سے منع کیا جاتا کہ روح باہر ہے، زوردار آواز ہوئی، کھٹکھٹایا گیا، جسم کو دھکا دیا گیا، روح بڑی تیزی سے اس کے اندر داخل ہوگی، اس کا ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بڑے اچھے انداز میں اسے جگانے کی تلقین کی گئی ہے، تو کہا وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، دوسری روحوں کو وقت متعینہ تک کے لیے انسان کے جسم میں سونے کے بعد جگانے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، ڈال دیا جاتا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ انسان غور و فکر کرے تو روزانہ زندگی اور موت کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اللہ کی دو مخلوق ہے، خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے، دونوں اللہ کے مخلوق ہیں۔ حیات و موت کی تخلیق کا مقصد انسان کی آزمائش ہے، امتحان لینا ہے کہ انسان اس دنیاوی زندگی میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے غور فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ انسان مرے گا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، عقیدہ نہیں رکھتا۔ اسے دنیا میں دکھایا گیا کہ جب انسان مرتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کے جسم کے ساتھ جیسا برتاؤ کر لیجئے اس کو پتہ نہیں ہوتا، کاٹ دیجئے کہ مار دیجئے کہ پھینک دیجئے، الٹ پلٹ کر دیجئے، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ جب حدیث میں کہا گیا کہ مردہ کی ہڈی کو توڑنا ایسا ہی ہے جیسا زندہ کی ہڈی کو توڑا جاتا ہے، یعنی جس طرح زندہ کو اب تکلیف نہیں پہنچا سکتے اس طرح مردہ کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ تو مردہ انسان آپ کے سامنے اس کا لاش پڑا ہوا ہے، اب اس کے خلاف کارروائی کیجئے یا اس کے موافق کارروائی کیجئے، اس کے بدن کو چھوئیے کہ نہ چھوئیے، اب جتنی حرکتیں ان کے ساتھ کر لیجئے انہیں پتہ چلتا نہیں ہے، یہ ہے موت۔ اسی موت کی چھوٹی سی شکل نیند ہے۔ ایک انسان گہری نیند میں سویا ہوا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، وہ کچھ سنتا نہیں ہے، اس کے خلاف پلان تیار کر رہے ہیں، اس کو پتہ چلتا نہیں ہے۔ بسا اوقات اس کی ٹانگ اور اس کے ہاتھ پکڑ کے لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ یا چوکی یا تخت میں سویا ہوا ہے، پورا تخت اٹھا کے رکھ دیا، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ کہا اس میں نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ جس انسان کی روح ابھی نکلی ہے لیکن جسم سے اس کا رشتہ وقتی دور سے جڑا ہوا ہے، اس کے نیند کا غلبہ کا یہ عالم ہے کہ اب اس کے سامنے بات کرتے ہیں تو وہ سنتا نہیں ہے۔ تو جس انسان پر واقعی موت طاری ہو گئی، اسے آپ نے قبر کے اندر ڈال دیا، اپنے محلے سے نکال کر قبرستان میں پہنچا دیا، اب اس کے بارے میں آپ عقیدہ رکھتے کہ ہماری ساری باتیں سنتا ہے۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے۔ سویا ہوا انسان آپ کی بات تو سن نہیں پاتا، آپ اس کے خلاف کارروائی کرتے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے، لیکن مردہ انسان کا آپ اتنا مجبور محض ہو جاتے کہ آپ اس سے ڈرنا شروع کرتے کہ وہ ہمارا کچھ کر لیں گے۔ جو جسم یا جو انسان اپنے جسم کے حص و حرکت کا مالک نہیں ہے، وہ خود سے اٹھ نہیں سکتا، خود سے غسل نہیں کر سکتا، خود سے کفن نہیں پہن سکتا، خود سے قبر میں جا کے سو نہیں سکتا، وہ تو آپ کا محتاج ہے، وہ زندہ کا مجبور محض ہے۔ تو جب تک اس کا لاش آپ کے سامنے ہے آپ اس کے لیے مجبور، وہ آپ سے مجبور ہے اور آپ اس کو جس طرح چاہتا ہے برتاؤ کر لیتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں آپ نے ڈال دیا تو ایسا عقیدہ ہے کہ وہ پاورفل ہو گیا، اتنا پاورفل ہو گیا کہ وہ زندوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، غور کرے آدمی، اس کے لیے عبرت و نصیحت ہے۔ پھر دوسری صورت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ۔ عام طور سے یہ بات سمجھ میں لوگوں کو نہیں آتی، اور چونکہ ایسا دیکھا گیا کہ برسہا برس سے انسان مرے ہیں، قبر سے دو چار ہوئے، وہ زندہ ہو کے آ نہیں رہا ہے۔ انسان کی فطرت جو چیز دکھتی نہیں ہے وہ اکثر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس مناسبت سے انسان اعتقاد نہیں رکھتا ہے زندہ ہونے کا، تو اسے قرآن نے اس انداز سے بھی سمجھایا ہے کہ آپ روزانہ مرتے اور جیتے ہیں۔ مرنے اور جینے کی کیفیت سونے اور جاگنے کی شکل میں، آپ اگر اس کو سمجھ جائیں تو دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ آپ آرام سے رکھ لیں گے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کو طریقہ سکھلایا گیا کہ سونے سے پہلے بستر پہ آپ جائیے، ایک دعا پڑھ لیجیے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ ہوں گا۔ دو بات، ایک تو نیند کو موت سے تعبیر کیا اور دوسرا بیدار ہونے کو زندہ ہونے سے تعبیر کیا۔ دوسری بات،
اس موت کے ذریعے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدے کو سمجھایا گیا۔ کیسے سمجھایا گیا؟ آپ جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تو نیند کو موت سے تعبیر کرتے ہیں اور بیدار ہونے کو زندہ ہونے سے تعبیر کرتے ہیں۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ مرنا ہے، تو موت کے وقت میں انسان کی زندگی کے سارے معاملات ان کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اگر کسی نے بڑے قریب سے کسی ایسے انسان کی روح نکلنے کا مشاہدہ کیا ہوگا، اس کے پاس بیٹھ کر، تو اسے اندازہ ہوا ہوگا کہ مرنے کے قریب میت ادھر ادھر خوب دیکھتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد ٹکٹکی لگائے اس کی نگاہیں اس طرح جمی رہ جاتی ہے، منہ اس کا کھلا رہ جاتا، ہاتھ پر اس کے ویسے رہ جاتے، لیکن آنکھ کسی جانب لگی رہتی ہے۔ مطلب کیا؟ حدیث رسول میں اس سلسلے میں وضاحت کی گئی کہ مرنے والے قریب جو لوگ بیٹھتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ فوراً اس کا منہ بند کریں، اس کی آنکھ بند کریں۔ کیوں؟ کہ ملک الموت جو اس کی روح لے کے نکلتے ہیں، تو نگاہوں کے ذریعے سے اس کا پیچھا کیا جاتا ہے کہ میری روح کدھر جا رہی ہے۔ بس ویسے کہ ویسے اگر کچھ دیر چھوڑ دیجیے گا، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی اور منہ کھلا کھلا رہ جائے گا، یا ہاتھ پر جس طرح تھا ویسے ہی رہ جائے گا۔ اس مناسبت سے کہا جاتا ہے کہ بالکل سیدھا کر دو تاکہ وہ صحیح سالم ہو جائے۔ تو روح نکلنے کے وقت میں جب اس کی روح نکل جاتی ہے، تو انسان کے سامنے زندگی کے سارے مسائل چلے آتے ہیں۔ وہ حیران و پریشان ہوتا ہے، ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، کیسی کیسی حرکتیں کی ہیں اور کیسا کیسا اچھا عمل کیا۔ اچھے عمل پر خوشی بھی ہوتی ہے، لیکن عام طور سے انسان کی زندگی میں اعمال کم ہوتے ہیں اور خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں، اس مناسبت سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ تو نیند کے وقت میں غور و فکر کرنا کہ ہم مر رہے ہیں اور صبح جئیں گے۔ صبح اٹھنے کے بعد اب پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے مار دینے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کر دیا، اور پھر یہ بھی عقیدہ کہ اظہار انسان کرتا ہے کہ اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ رات میں سوئے مر گئے، صبح میں جاگے گویا زندہ ہو گئے۔ اسے سونے اور جاگنے سے انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا عقیدہ یاد دلایا گیا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کہ اگر اسے اللہ کے بارگاہ میں اٹھ کر جانا ہے، یعنی جب بڑی نیند آئے گی، یعنی انسان مر جائے گا اور ایک لمبی مدت کے بعد اسے جگایا جائے گا، انسان بیدار ہوگا، پھر اِلَى نُصْبٍ يُوفِدُونَ، ایک متعینہ جگہ کی طرف، نشان کی طرف انسان دوڑے چلے جائیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں لوگ جمع ہوں گے اور حساب و کتاب کا انتظار کریں گے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفاعہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے بالمقابل کسی کو سفارشی بنا لیا ہے؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اگر یہ لوگ کسی چیز کا مالک نہ ہو اور کچھ سمجھتے بھی نہ ہو تب بھی انہیں سفارشی بنا لیں گے۔ مرنے کے بعد انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کا تذکرہ۔ انسان تو خود پریشان ہے اور ہم ان پہ تکیہ اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں، یہ ہمارا بیڑا پار کرا دے گا، یہ اللہ کے بارگاہ میں ہماری سفارشی بن جائے گا۔ سفارش جس کو سورس کہتے ہیں، یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے۔ کیوں؟ میری بات مانو ورنہ حکومت گرا دیں گے، دو چار منسٹر ادھر ادھر کر دیں تختہ ہل جاتا ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں اسی تصور ہے؟ اللہ کا معاملہ ہے کہ کسی کے بارے میں اس وقت تک منہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت نہ دے۔ یہ لوگ اللہ کے بالمقابل سفارشی تلاش کرتے ہیں، کہتے کیا ہے؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، یہ سفارشی ہیں، ان کی آہ بھگت کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریزی کرتے ہیں، ان کے پاس چڑھاوے چڑھاتے ہیں، نظر و نیاز کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم سے خوش ہو جائیں گے اور اللہ سے قریب کر دیں گے، یا اللہ سے ہماری سفارش کر دیں گے۔ تو جس کے بارے میں سوچا یہ سفارشی ہے، ان کا حال کیا ہے؟
لا یملکون شیئا، وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، ولا یعقلون، وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں۔ کیسے؟ وہی میں نے آپ کو بتایا، ابھی ایک انسان مر گیا ہے، اگر اس کا ہوش و حواس صحیح سالم ہے، وہ کچھ اپنے جسم کے ساتھ کر سکتا ہے اور بے غیرت انسان نہیں ہے، تو اپنی شرمگاہ پر کسی غیر کو ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے گا ہی نہیں۔ انسان غسل دلاتا ہے، سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں کپڑا لپیٹتا ہے، مٹی لیتا ہے، انسان کی شرمگاہ پہ ہاتھ لگاتا ہے، اس کو کلوخ دلاتا ہے۔ اگر وہ اس کے بعد اختیار میں ہے، خود غسل کیوں نہیں دے لیتا؟ اتنا بے اختیار ہے کہ وہ اپنے جسم کا مالک نہیں، وہ خود اپنے آپ کو غسل نہیں دے سکتا، کپڑا چینج کر کے کفن نہیں پہن سکتا، اور اپنی آخری آرام گاہ میں قبر میں جا کے سو نہیں سکتا ہے، اتنا بے اختیار ہے۔ اس بے اختیار کے بارے میں تصور قائم کرنا، یہ اللہ کے دربار ہماری سفارشی بن جائیں گے۔ دوسری بات، وَلَا يَعْقِلُونَ، یہ عقل بھی نہیں رکھتے ہیں، مرنے کے بعد عقل سلب، وہ کچھ سمجھتے پوچھتے تو نہیں ہے۔ آپ نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا، اس کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، آپ غسل دینے میں دھکا ہوکا دیا، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، لے جانے میں چرپائی پہ، تخت پر اور کھٹولے پہ جس طرح چاہے لے کے چلے آتے دوڑ کے کہ آہستہ آہستہ، خود پتہ نہیں چلتا ہے، پھر قبر میں کیسے آپ نے لٹایا، اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہے، تو یہ اپنے بارے میں تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کیسے سمجھ جائیں گے؟ کتنا زبردست عقیدہ قرآن نے سکھلایا ہے کہ جس کو سفارشی بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ لا یملکون شیئا، وہ خود اپنے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، ولا یعقلون، اور یہ کچھ سمجھتے بوجھتے بھی نہیں ہیں۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، اے نبی فرما دیجئے ساری شفاعتیں تو اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اسی کے پاس آسمان و زمین کی ملکیت ہے، اور تم سب کے سب اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے۔ مراد سفارش اور شفاعت، اس کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، کون ہے من یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ گویا کسی کی مجال نہیں، جرأت و استعداد نہیں کہ وہ اللہ کے سامنے زبان کھول سکے۔ ہاں، اللہ کسی کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا تو وہ زبان کھولے گا، لیکن کب اور کس کے لیے؟ جب اللہ چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا۔ وہ حدیث شفاعت آپ کو یاد رہنی چاہیے، بڑی لمبی چوڑی ہے۔ قیامت کے دن سارے لوگ جمع ہوں گے، اچھے برے سب جمع ہیں، انبیاء و مرسلین بھی جمع ہیں۔ ایک لمبی مدت تک کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا ہے، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوگا کہ بھئی جنت ہوگی جہنم، کچھ تو فیصلہ ہو جائے، کیا میدان پریشان ہے؟ تو چلو حضرت آدم کے پاس چلتے ہیں، وہ بابا آدم ہیں، سب لوگ حضرت آدم کے پاس جا کر کہیں گے کہ اللہ سے سفارش کر دیجئے کہ حساب ہو جائے۔ تو آدم علیہ السلام تمام انسان کے باپ ہیں، ان کی زندگی میں جو بھول ہوئی تھی، منع کردہ گاچھ کو کھا لیا تھا، اسے یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانے سے انکار کر جائیں گے، نہیں ہم سے نہیں ہوگا، کہ اللہ نے پوچھ دیا یہ منہ اور مسور کی دال، چلے سفارش کرنے کے لیے حکم تو مانے نہیں، بھلا جنت میں آرام سے کھاؤ پیو موج مستی کرو، اس درخت کے قریب مت جانا، تم اسی کو کھا لیو، پھر ہمارے سامنے سفارش کرنے آئے، ہم نہیں آئیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سب جو اولو العزم نبی ہیں، ان سارے نبیوں کے پاس لوگ جائیں گے، سب اپنی اپنی غلطیوں کا اور کوتاہیوں کا اعتراف کر کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے انکار کر جائیں گے۔ پھر اخیر میں اللہ کے نبی کے پاس میں لوگ آئیں گے، اب سجدے میں گر کر پہلے اللہ کو منائیں گے، ایک لمبی مدت تک سجدہ ہوگا، اللہ جتنی اپنی تعریف کروانا چاہے کرا لے گا، اس کے بعد اللہ کے نبی سے کہا جائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا وشفت شفا، محمد اٹھائیے سر، مانگی آپ کی مانگ پوری کی جائے گی۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام تو اللہ کے سامنے سفارش کرنے کی جرات نہیں کر سکیں گے، اور چپدی کے شوربے کے بارے میں عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ وہ مچل جائیں گے اور اکڑ جائیں گے اور شان و شوکت بگاڑیں گے، جب تک ہم کو جنت میں نہیں لے آئیں گے وہ مانیں گے ہی نہیں۔ حول ولا قوت الا باللہ۔
اس لیے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل للہ الشفاعۃ جمیعا، ساری سفارشیں شفاعتیں اللہ کے اختیار میں ہیں، لہو ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کے پاس تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس لیے کسی کی شفاعت اور سفارش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو اور اعمال کے نتیجے میں اللہ کی توجہات کو اپنی جانب مائل کرو۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سفارش و شفاعت، وسیلہ و صدقہ و طفیل پر زندگی گزارنے والے لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ اگر صرف اللہ کی توحید کا پرچار کیجئے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کو چھوڑ دیجئے اور غیر اللہ کی دہائی دیجئے وہ خوشی سے کھلکھلا اٹھتے ہیں اور جھوم پڑتے ہیں۔ یہ در حقیقت مشرکین مکہ کا تذکرہ اس طرح قرآن نے کیا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے دور کے مسلمان کی حرکت بھی اسی انداز کی۔ کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب خالص صرف تنہا اللہ کا نام لیا ہے تو کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی روزی رسانی کرتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی پریشانی کو دور کرتا ہے، اللہ ہی مصیبت دیتا ہے، اللہ ہی اسے ختم کرتا ہے، اللہ ہی بیماری دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے۔ اللہ اللہ خود کیجئے گا تو لوگ کہیں خالی اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو کہا جب صرف اللہ کا نام لیا تھا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر یقین نہیں کرتے ان کا دل کڑنے لگتا ہے، وہ نفرت کرتے ہیں۔ کیا صرف اللہ اللہ کرتے ہو؟ آج بھی بزرگوں کی عقیدت میں حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کا عقیدہ و نظریہ اسی طرح سے ہے کہ اگر مصیبتوں میں صرف اللہ کو پکارا جائے تو یہ تنگی محسوس کرتے کہ ہمارے بابا اور ہمارے فلاں فلاں بزرگ کہاں گئے۔ جہاں صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ یا اللہ المدد، اگر کوئی انسان ایسا کہتا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کہتا ہے یا علی المدد، یا غوث العظم مدد، یا خواجہ المدد، یا صابر پیا المدد، یا وارث پیا المدد وغیرہ وغیرہ، آدمی خوش ہو جاتا ہے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتا۔ قرآن نے کیا کہا؟ جب صرف اللہ کا نام لیا تھا اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل میں کرن محسوس ہوتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے علاوہ غیر اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ لوگ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، کھل اٹھتے ہیں، ان کے چہرے جگمگا اٹھتے، ان کی پیشانی پر خوشی کے آثار جھلک اٹھتے ہیں۔ ہاں، ہمارے باباؤں کو بھی یاد کیا گیا جگلی سماج میں کہ صرف اللہ اللہ کیجئے گا تو آپ وہابی لوہابی پتہ نہیں کیا ہو جائیں گے، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہونا شروع ہو جائے گی، اور اگر آپ اللہ کے ساتھ کسی غیر اللہ کی دہائی دینا شروع کر دیا، اس کے نام لینا شروع کیا، پھر آپ کی بڑی آہو بھگت ہوتی ہے، وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ تو یہ در حقیقت مشرکوں کا شیوہ اور طریقہ بتلایا گیا، صرف اللہ کی یاد سے ناراض ہونا یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، اور غیر اللہ کے نام کو شامل کر کے تذکرہ کرنا، اس پر خوشی حاصل کرنا، یہ بھی مشرکوں کا طریقہ ہے۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اے نبی اس طرح دعائیہ انداز میں آپ فرمائیے، اللہم اے میرے اللہ، فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ، تو ہی غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان ان چیزوں میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اللہ کو اکیلا مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کو اس کا پارٹنر مانتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ یہ صدقہ و طفیل اور وسیلہ اور اس طرح کی چیزوں کا اظہار کر کے در حقیقت اللہ کو کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ، بلکہ ان لوگوں کے دباؤ میں آ کر یہ ان لوگوں کی مدد سے ہی کچھ کر سکیں گے۔
یہ وسیلہ. ورنہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. مدد صرف اللہ سے اور بغیر کسی وسیلے کے. کیوں؟ کہ وسیلہ پیدا کرنے سے دوری پیدا ہوتی ہے، رکنے سے دیری ہوتی ہے. آپ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، کچھ ٹرینیں گلیپنگ والی ہوتی ہے، کئی اسٹیشن چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ کی کوشش ہے جلدی پہنچنا ہے، اسی ٹرین کو پکڑیں گے. جو ٹرین ہر اسٹیشن پر رکتی ہے 1.5 منٹ کا تو نقصان ہوا نا. تو رکنے کے نتیجے میں دیری ہوتی ہے. ڈائریکٹ اگر جائیں گے تو اس میں وقت کم لگتا ہے. تو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو آرام سے قبول ہوتا ہے. انڈائریکٹ میں اگر جائیں گے تو یہاں تو رکا، پتہ نہیں وہاں سے آگے بڑھتی کہ نہیں بڑھتی ہے بات، پھر آگے رکا پھر بڑھتی کہ نہیں بڑھتی ہے. یہاں حالات کیا ہے؟ حج بیت اللہ کو بھی انسان جاتا ہے تو اپنے علاقے کے جنہیں بزرگ تصور کر لیا ان کے مزاروں کا درشن و زیارت کرنے کے بعد ہی انسان پہنچتا ہے. سید بابا بھی چلیں گے، مولا علی بھی چلیں گے، پھر دلی جائیں گے تو خواجہ نظام الدین بھی جائیں گے، پھر اجمیر میں خواجہ اجمیری کے بعد جائیں گے، پھر اس کے بعد ہوگا تو پھر بڑے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد عراق پہنچیں گے، پھر اللہ کے نبی کے مزار پہ جائیں گے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے. یہ سب وسیلہ بنا کے رکھا ہے. اس بیچ میں ٹپک گئے تو کیا ہوگا؟ اسی بیچ میں روح نکل گئی. آپ کو وہاں پہنچنا تھا، پہنچے نہیں، اسی بیچ میں چلے گئے تو پگ ڈنڈیوں میں پکڑنے کے نتیجے میں تو رک گیا. کوشش کرتا ہے کہ ہمارا سفر جلدی ہو اور اللہ کے بارگاہ میں پہنچ جائے. تو جس کو جس سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کے قریب پہنچنے کی بھرپور وہ کوشش کرتا ہے جتنا جلدی پہنچ جائے، بیچ میں رکتا نہیں ہے. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اے نبی کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے اللہ، غیر اور حاضر کا جاننے والا، غیب اور حاضر کا جاننے والا تو ہی ہے اللہ. تو اپنے بندوں کے درمیان چیزوں میں فیصلہ کر دے گا جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں. اختلاف کیا کر رہے ہیں؟ وسیلے کے ساتھ اللہ کی بندگی کریں یا بغیر وسیلے کے اللہ کی بندگی کریں. ظاہر سی بات ہے بغیر وسیلے کی بندگی کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیلہ اگر اپنانے کا حکم دیا، ایک ہی وسیلہ ہے وہ طریقہ رسول اللہ، عبادت اللہ کی اور طریقہ رسول اللہ کا. اب منمانی طریقے سے عبادت بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. اللہ کے رسول کا وسیلہ نہیں ہے، اللہ کے رسول کی سنت و طریقہ کا وسیلہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کریں گے. اس لیے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، میرے جس طرح میں نے کیا اس طرح کرو گے تب اللہ خوش ہوگا. وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور اگر ان ظالموں کے پاس روئے زمین کی ساری چیزیں ہو جائیں، ان ظالموں کے اختیار میں قبض قدرت میں روئے زمین کی ساری چیزیں پہنچ جائیں، وَمِثْلَهُ مَعَهُ بلکہ اس جیسی اور بھی چیزیں ان کے پاس میسر ہو جائیں، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچنے کے لیے ساری چیزوں کو فدیہ میں دے کر یہ اللہ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں گے. کیا بچ جائیں گے؟ اولاً تو وہاں کسی کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بفرض محال دے دیا جائے زمین بھر مال دولت اور دیگر چیزیں، بلکہ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں ان کو میسر کرا دی جائے، وہ سوچیں گے سب اللہ کی بارگاہ میں اڑیل دے لائی، اس کے صدقے میں اور اس کے وسیلے اس کے طفیل میں یا اس کے نتیجے ہماری بخشش کر دی جائے. کہ آپ نہیں، یہاں بخشائش کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. تو کفار و مشرکین کوشش کریں گے کہ سب کچھ دے کر کے اللہ کے عذاب سے چھوٹ جائے. قرآن کہتا ہے نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اولاً تو ایسا ملے گا ہی نہیں، اور اگر بفرض محال یہ چیزیں میسر آ جائیں اور پھر دے کر بھی اللہ کے عذاب سے چھوٹنا چاہیں تو اللہ کے عذاب سے یہ لوگ چھوٹ نہیں سکتے. وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. اور ان کے لیے اللہ کی جانب سے ایسے ایسے عذاب ظاہر ہوں گے جن کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا تھا، سوچا بھی نہیں ہوگا. انسان موج و مستی کی زندگی گزارتا ہے، تاڑی پیو چھان کر اور جنت میں جاؤ پھاند کر، یہ عقیدہ رہتا ہے چلو جنت میں. کیا اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے،
رحمتوں کا خزانہ اس کے پاس موجود ہے، وہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ یہ شیطان اس طرح بھلیوں میں الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ جو اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ قائم و دائم ہے، اسی اللہ نے جہنم بنایا ہے تاکہ اللہ اپنے نافرمان بندوں کو وہاں جھونکے۔ جنت کا اگر پیٹ بھرنے کا ارادہ رکھا ہے تو جہنم کا پیٹ بھرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ جو اللہ کا عدل و انصاف ہوگا کہ اگر برا انسان ہے اس کی برائی کی سزا دی جائے، تاکہ اچھے انسان جو دنیا میں محنت و مشقت کر کے اللہ کی بندگی کر کے اپنے جسم کو تھکا کر اللہ کی قربت حاصل کی ہے، اس کے درجے کو اونچائی کے طور پہ انسان کو دکھایا جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا، سب اچھے برے برابر ہو جائیں گے، یہ تو بے انصافی کی بات ہو جائے گی۔ جو انسان کلفتوں میں زندگی گزارا اور جو انسان خواہشات میں زندگی گزارا، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان کے لیے ایسے ایسے عذاب ظاہر ہوں گے جن کو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایسا بھی عذاب مل سکتا ہے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے لیے ان کے کرتوت کے برے انجام بھی ظاہر ہوں گے، اور وہی چیز ان کو گھیر لے گی جن کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد کون جانتا ہے کہ جہنم ملے گی، کون جہنم کا عذاب ہے، ایسا ویسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے بجانے کی بات ہے۔ اس طرح لوگ اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں کہ اللہ کا عذاب کوئی چیز تھوڑے ہے، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ کی رحمت کے نتیجے میں عذاب بھی سب ٹل جائے گا، ایسا ہوگا نہیں کچھ۔ تو قرآن کہا انسان کے کرتوت بد کا برا بدلہ ان کے سامنے آئے گا۔ جس جہنم کا لوگوں نے مذاق اڑایا تھا، وہ جہنم کے عذاب اور دہکتی ہوئی آگے اس کے سامنے آئیں گے۔ اس وقت بھی انسان کو احساس ہوگا کہ ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ ایسے موقع پر انسان کو اس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ دنیا میں اچھے اعمال کیجیے، عقیدہ توحید کو مضبوط کیجیے، اور کسی دوسرے کے سہارے زندگی گزارنے کے بجائے اللہ سے پر امید ہو کر، اللہ کی بندگی میں مصروف ہو کر صرف اللہ سے رجا اور امید رکھیے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کے بھروسے زندہ رہا ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے اس پہ بھروسہ کیا تھا، عین موقع پر پہنچے تو وہ صاحب غائب ہے۔ کلکتہ کسی نے بلایا کہ آئیے کلکتہ تشریف لائیے، اب یہاں آ گئے، پتہ چلا وہ آدمی غائب ہے، اب اس کو بھیک مانگنا پڑ رہا ہے۔ ایسے بہت سارے کیسز آپ کے پاس آئے ہیں، ہم کسی کا مہمان بن کے آئے تھے، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، اس کا گھر کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اس کا فون سے رابطہ بھی نہیں ہو رہا ہے، تھوڑی میری مدد کر دیجیے۔ اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ نے کسی پر بھروسہ اور وشواس کیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں بخشوا دیں گے، لیکن وہاں جا کے دیکھیں گے یہ تو خود مصیبت میں گرفتار ہے۔ جس پہ تقیہ اور بھروسہ کیا تھا وہ تو خود جہنم میں ہے۔ انسان کہے گا آپ ہی حضرت ہم سے پہلے تشریف لائے ہوئے ہیں، ہم تو آپ پر وشواس کیے ہوئے تھے، کہ کیا بتائیں شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ کہا تم ایک چانس اگر اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا نا تو ہم آپ کو دکھا دیتے۔ جس طرح آپ یہاں ہم سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، رشتہ ناطہ توڑ لے رہے ہیں، ہاتھ پر سیمنٹ لے لے کہ ہم کچھ کام نہیں آئیں گے، ایک چانس ملتا دنیا میں جلدے تو ہم چھکے چھوڑا دیتے اور پتہ لگا دیتے کہ کس طرح پیری مریدی کا رشتہ خراب ہوتا ہے اور کیسے آپ کے ساتھ رشتہ نہیں جوڑنا چاہیے تھا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ سارا رشتہ ناطہ ٹوٹ جائے گا۔ پھر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اللہ ربنا اننا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیل۔ الہی یہ بڑے بڑے اکابرین ہیں اور یہ بڑے بڑے سرداران اور چودھری صاحب ہیں، ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کا حال تو یہ جہنم میں ہے، ان کی وجہ سے ہم بھی جہنم میں آئے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، یہ خود گمراہ تھے، جہنم میں گئے، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو ہماری گمراہی کے نتیجے میں دوہری سزا انہیں دی جائے۔ اللہ کہے گا لکل ضعف، ان کے لیے بھی دوہری سزا اور تمہارے لیے بھی دوہری سزا ہے۔ کہ مولا کیسے؟ بولے تم بھی تو اپنے پیچھے والوں کے لیے گمراہ کا ذریعہ بنے تھے، تم نے تو اپنی اصلاح نہیں کیا، اپنے بال بچوں کو سدھارا نہیں، تمہارے پیچھے کے لوگ گمراہ ہوئے، تو تمہاری گمراہی کو تم جہنم میں جاؤ گے، اور تمہاری وجہ سے تمہارے پیچھے لوگ گمراہ ہو، اس کی وجہ سے ڈبل تم کو بھی عذاب ملے گا، ہر ایک کو دوہرائی عذاب ہے۔ تو اگر کسی پر وشواس ہم نے کیا، بھروسہ کیا، اور وہاں بھروسہ ٹوٹ گیا، آج کسی سے بھروسہ کر کے کچھ لینا دینا ہے، بھائی 10-20 روپے 50 روپے 1000 روپے آپ کو دینا ہے، فلاں صاحب کو دینا ہے، کہا ٹھیک آگے لے آئیے۔ قرض ادا کرنے کے لیے قرض خاص سے کہا رکیے میں لے کے آتا ہوں، وہاں گئے اور رفو چکر ہے، پتہ ہی نہیں ہے، وہ نہ فون اٹھاتا ہے نہ اس سے بات ہو پا رہی ہے،
اب اس کے سامنے جھوٹے بنیے، آگے پھر کہتے ہیں بھائی کیا کرے، وہ تو کہاں چلا گیا، وہ وعدہ خلافی کر گیا، کیسا لگے گا اندازہ لگائیے۔ تو دنیا میں جس انسان پر آپ نے بھروسہ کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ ہماری سفارش بن کے کھڑے ہو جائے اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، وہاں دیکھ کر اب ہکا پکا رہ جائیں گے اور سوچیں گے خواہ مخواہ ان پر تکیہ اور بھروسہ کیا تھا، اگر ان کو چھوڑ کے خالص اللہ کی بندگی کی ہوتی تو یہ برا دن دیکھنے کو موقع نہیں ملتا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور نیک سمجھ کی توفیق دے، اور سفارش اور وسیلہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے کتاب و سنت کے مطابق صحیح اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔